हजरत मोहम्मद मुसलमानों की सबसे मुकद्दस हस्ती हैं। इनकी ज़िंदगी के हालात पर सैकड़ों किताबें मौजूद हैं और मुसलमान हर वक्त इनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में तो मौजूद हैं लेकिन आम मुसलमानों को बताई नहीं जाती। आज इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद की डेथ से मुतल्लिक कुछ ओपन सीक्रेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन अहम बातों को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कुछ मुसलमान ये सुन के हैरान होंगे कि हजरत मोहम्मद की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी। सही अहादीस और सीरत की किताबों के मुताबिक इनकी मौत की वजह पॉइजनस मीट था। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4512 के मुताबिक आपको खैबर की एक यहूदी औरत ने एक भुनी हुई बकरी तोहफे में भेजी थी जिसमें इसने जहर मिलाया हुआ था। रसूल अल्लाह ने इसमें से खाया और दूसरे लोगों ने भी खाया जिनमें अबू बकर भी शामिल थे। फिर आपने लोगों से कहा अपने हाथ रोक लो, इस गोश्त ने मुझे बताया है कि यह जहर आलूद है। लेकिन देर हो चुकी थी। बशर बिन बरा बिन मारूर अंसारी के जिस्म का रंग इसी वक्त तब्दील हो गया और कुछ अरसे बाद इनकी मौत हो गई। हजूर पर भी इस जहर आलूद गोश्त ने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा दिया और आखिर इसी वजह से आपकी वफात हुई। खुद हदीस के अल्फाज ये हैं कि मैं मुसलसल खैबर के इस खाने के असर को महसूस करता रहा, यहां तक कि अब वो वक्त आ गया कि इसने मेरी शहरग काट दी। अल मुस्तदरिक हाकिम की रवायत नंबर 4412 के मुताबिक हजरत शेबी कहते हैं, इस कमीनी दुनिया से क्या तवक्को की जा सकती है कि रसूल अल्लाह को जहर दिया गया, हजरत अबू बकर को जहर दिया गया, हजरत उमर को शहीद किया गया, हजरत उस्मान को शहीद किया गया, हजरत अली को शहीद किया गया, हजरत हसन को जहर दिया गया, हजरत हुसैन को भी शहीद किया गया। यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं लेकिन मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि जब जहर आलूद गोश्त हजूर को भेजा गया था तब खुदा और जिब्राइल फरिश्ता कहां मसरूफ थे। दूसरा, क्या वजह थी कि इस दीन के बानी से लेकर इनके सब करीबी साथियों तक कोई एक भी माशरे में इतना अमन व अमान कायम नहीं रख पाया कि अवाम की जिंदगियों की हिफाजत तो एक तरफ, खुद इनकी अपनी जिंदगियां कत्ल व गारत की नजर होगी। बहुत सी हदीसों में यह जिक्र है कि इस दौर में हजूर की दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि इन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी किसी बीवी से हम बिस्तरी की है, हालांकि असल में उन्होंने नहीं की होती थी, जिस पे वो समझने लगे थे कि इनके दुश्मनों ने इन पे जादू करा दिया। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद तो इनका अपने आसपास के लोगों से एतबार भी खत्म हो गया था। सही बुखारी की हदीस नंबर 5712 के मुताबिक जब एक बार हजरत मोहम्मद बीमारी की वजह से सेमी कॉन्शियस हालत में थे तो आयशा ने इनको एक दवाई पिलाई। जब हजूर को होश आया तो इन्हें शक हुआ कि जो दवाई इनको दी गई थी इसमें जहर मिलाया गया था ताकि वो जल्दी से खत्म हो जाएं और किसी को खलीफा बनाया जा सके। इस शक को दूर करने के लिए उन्होंने वही दवाई सब लोगों को जबरदस्ती पिला दी जो उस वक्त घर में मौजूद थे, जिनमें हजरत मैमूना भी शामिल थी जिनका उस दिन रोजा था। लेकिन इस तरह की एहतियातों के बावजूद भी तकलीफ बढ़ती गई और इसी दौरान मशहूर हदीस करतास वाला वाकया भी पेश आया। तारीख और अहादीस की किताबों के मुताबिक ये वाकया 25 सफर सन 11 हिजरी को पेश आया, जब हजूर अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बिस्तर पे गुजार रहे थे और सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा थे। इस वक्त आपने इनसे कहा कि मुझे कलम और दवात ला दो ताकि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने यह कह के मना कर दिया कि हजूर होश में नहीं है और बीमारी की शिद्दत की वजह से आप हज़ियान गोई कर रहे हैं, यानी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। हमारे लिए खुदा की किताब ही काफी है। इस बात से सहाबा के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। हजूर ने जब यह सूरत हाल देखी तो कहा कि मेरे पास से उठ के चले जाओ। मुसलमान उलमा, खास तौर पर शिया हजरात, इस वाकया पर आज तक अफसोस करते हैं। इनके ख्याल में इस वाक़े से जहां उम्मत को गुमराही से महफूज रखने के सिलसिले में हजूर की वसीयत पे अमल नहीं हुआ, वहां हजूर की शान में गुस्ताखी भी की गई। हज़ियान गोई का मतलब है दिमाग खराब होने की वजह से उल्टी सीधी बातें करना। हदीसों के उर्दू तर्जमे में इस लफ्ज के इस्तेमाल के बजाय
سافٹ ورڈنگ استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جتنا بھی سافٹ ورڈ استعمال کر لیں مطلب تو وہی رہتا ہے اصل میں۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ حضور کی وفات اتوار کی شام کے وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہوئی۔ اسلامی لحاظ سے سورج ڈھلنے کے بعد اگلا دن تصور ہوتا ہے، اس لیے اکثریت نے لکھا کہ سوموار کا دن تھا۔ یہ 11 ہجری میں ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن کم از کم یہ کنفرم ہے یہ جون کا انتہائی گرم مہینہ تھا، جس میں عرب کا ایوریج ٹمپریچر دن کے وقت تقریباً 40 سے 45 ڈگری سیلسیس یا سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 5 کے صفحہ نمبر 348 اور طبقات ابن سعد والیوم 1 پارٹ 2 کے صفحہ نمبر 230 کے مطابق حضرت محمد کی تدفین 3 دن بعد بدھ کو آدھی رات کے وقت اسی کمرے میں کی گئی جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ البتہ سیرت حلبیہ جلد سوئم صفحہ نمبر 542 کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی رات یعنی 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں بہت سیریس سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام حالت میں کسی بھی فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ فوت ہونے والے شخص کو 12 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دیا جائے، اور اگر وفات کسی بیماری کے باعث ہوئی ہو تو اس سے بھی جلدی دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لاش خراب ہونے سے پہلے بندے کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن صحرائی گرمی میں جون کے مہینے میں حضور کی ڈیڈ باڈی، جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ پوائزننگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی، ان کو اتنی دیر سے کیوں دفنایا گیا اور ایسے کیا حالات ہو گئے تھے کہ آدھی رات کو تدفین کرنی پڑی؟ اس وقت جب گنتی کے چند لوگ ہی موجود تھے، یہاں تک کہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تدفین کے وقت موجود نہیں تھے۔ اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا بھی کئی بار کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے زہر کے اس اثر کو روک دیا اور رسول اللہ پر موت کے قریب اس اثر کو فرشتے نے دوبارہ کھول دیا۔ مگر مسئلہ یہ کہ ایسا یقیناً ممکن ہے کہ اگر کوئی تھوڑی مقدار میں زہر کھائے تو اس کی وجہ سے اس کا انٹرنل سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے، اور ریزن ایگزیکٹلی ڈیتھ کی زہر سے ہو سکتی ہے، اور غالباً حضرت محمد کے معاملے میں ایسا ہی ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت محمد کی وفات کے فوراً بعد اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ ایک اختلاف تو یہ تھا کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا مسجد نبوی میں ممبر کے پاس قبر بنا دی جائے، کچھ جنت بقیع میں دفنانا چاہتے تھے، لیکن تیسرے روز ابو بکر نے ایک حدیث سنائی جو اس سے پہلے کسی اور کو معلوم نہیں تھی کہ نبی جس جگہ فوت ہوا اس کو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ اس طرح ڈیڈ باڈی حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں دفن کی گئی، اور پریکٹیکلی اس جگہ پر ابو بکر اور ان کے خاندان کا قبضہ تھا۔ ایک اختلاف یہ بھی ہوا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں۔ حضور پر باجماعت نماز جنازہ پڑھے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن سب سے بڑا جھگڑا یہ تھا اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ وفات کے فوراً بعد ابو بکر اور عمر کسی کو بتائے بغیر ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے تھے۔ طبقات ابن سعد کے صفحہ نمبر 264 پہ لکھا ہے، ابن شہاب سے مروی ہے کہ سوموار کو آفتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ انصار کے نوجوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کو دفن کرنے سے باز رہے۔ آپ اس وقت تک دفن نہ ہوئے جب تک تہائی رات نہ گزر گئی۔ طبقات ابن سعد کے صفحہ نمبر 369 پر لکھا ہے کہ رسول نے اپنی وفات سے قبل جو آخری لڑائی لڑی وہ جنگ حنین تھی، اور اس جنگ میں بے شمار لوٹ کا مال ہاتھ لگا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم پر انصار کے نوجوان خوش نہیں تھے، اور ان کا مہاجرین کے ساتھ ایک واضح اختلاف کا آغاز ہو گیا تھا جو کھل کر ثقیفہ بنی ساعدہ میں سامنے آیا جب انصار نے ڈیمانڈ کی کہ پہلا خلیفہ ان میں سے ہونا چاہیے۔ وہاں پر انصار اور مہاجرین کے درمیان خلافت کا جھگڑا اتنا زیادہ بڑا کہ آپس میں جنگ تک نوبت آ گئی تھی، اور بہت مشکل سے 3 دن بعد جا کر لوگوں کی اکثریت نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان 3 دنوں کے درمیان ابو بکر اور عمر وہیں موجود رہے اور ڈیڈ باڈی دیکھنے بھی نہیں آئے۔ تاریخ طبری کی جلد 2 صفحہ نمبر 405 کے یہ الفاظ ہیں، ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت ابو بکر مدینہ میں نہ تھے، آپ وفات کے 3 دن بعد آئے۔ ان کی عدم موجودگی میں اور کسی کو آپ کا منہ کھولنے کی جرت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے پیٹ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ طبقات ابن سعد کے صفحہ نمبر 630 کے یہ الفاظ ہیں،
البہی سے مروی ہے رسول اللہ اپنی وفات کے بعد ایک شبانہ روز تک دفن نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا کرتا پھول گیا اور آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں تغیر دیکھا گیا۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے ناخنوں میں جب سبزی آ گئی اس وقت مدفون ہوئے، یعنی جو رسول اللہ کی کا جسد خاکی تھا وہ ڈیٹیریریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا۔ ان شارٹ کہ بانی اسلام کی موت کے بعد ان کے جانشین یا ان کے صحابہ ان کی تدفین کے بجائے خلافت کے جھگڑے میں مصروف تھے۔ عرب کی گرمی میں ان کے دفن نہ ہونے کی وجہ سے لاش کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، مجبوراً حضرت علی کو اور زیادہ انتظار کیے بغیر انہیں دبانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کرتا جو پہنا ہوا تھا وہ بھی اتارا نہیں گیا، اور اسی طرح اس پر پانی بہا کر جہاں فوت ہوئے تھے اسی جگہ پہ آپ کو بدھ کی رات کے بعد یعنی رات کے تیسرے پہر خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ ان تمام واقعات سے متعلق آپ کے مزید کچھ سوال ہیں تو ریفرنسز اور ریلیونٹ بکس کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ریئل ہسٹری آف اسلام کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، انکار خدا سیریز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آداب۔